خود نہ لے جاؤ حرم سے قرآن، یہاں دفتر ہے، وہ باقاعدہ ہدیہ دیتے ہیں، عام پانی میں زمزم نہ ملائیں۔ ظہر عصر کی نماز میں بعد جماعت صورتیں پڑھنی چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے۔ میرا دل بہت گھبراتا ہے، زمزم پی کے دعا کریں، اور اللہ کے ذکر میں ہی دل کا اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر بیٹے نے حلق نہیں کیا، ماں کے بال کاٹ لے، کوئی بات نہیں، 3 دفعہ طواف کرنا عمرے کے برابر نہیں ہوتا، لیکن جتنی وقت عمرے میں لگے اتنا طواف میں لگاؤ تو افضل ہے۔ میری حج کیا ہوا ہے، والدہ اور فوت، آپ والدہ کے لیے کریں پھر والد کے لیے کرنا۔ زبان کی سختی ختم کرنے کے لیے لا حول پڑھتے رہیں۔ رونق بلسان کہاں سے ملے گا؟ انشاءاللہ اگلے حج پہ آئیں گے تو میں دکان کھول لوں گا، مجھے کیا پتا کہاں سے ملے گا۔ میں نے ذبح کے لیے پاکستان میں پیسہ جمع نہیں کرایا، تو یہاں خود بکرا لے کے ذبح کرنا اچھی بات ہے۔ میرا بچہ ضد کرتا ہے، اس کو بھی آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ اب کری چینل میں 7 مرتبہ کہف شہادت کی بات، یہ ان سے پوچھیں، ٹیلی فون کر کے رجوع کریں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ میاں بیوی دونوں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، عمرے کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں لوگ حج سے پہلے اجمیر میں جانا ضروری سمجھتے ہیں، تو ان کو حج پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں، وہی اجمیر کا کر لیا کریں۔ شرک ہے اور کیا ہے۔ ہوٹل کے باتھ روم میں لوٹا استعمال کیا، شیمپو تھا، کوئی نہیں، آئندہ احتیاط رکھو۔ حاجی صاحبان ایک دوسرے کے سر پہ قصر کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ احرام دھونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لائف بیمہ پالیسی حرام ہے، بیمہ ایجنٹی کی نوکری بھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ سرکاری تعیناتی بعد کوشش یہی کریں کہ بینک یا انشورنس سے، ان اداروں سے بچیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے بچے کو صحیح صالح عالم بنائے۔ زندہ آدمی معذور ہے تو اس کے لیے طواف کر سکتے ہیں، طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو تو وہ چکر پورا نہیں ہوگا، دوبارہ دہرائے۔ کعبے پر نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزیہ میں بھی نماز کا 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ عمرے کا احرام ہوٹل سے نہیں باندھ سکتے، اس کے لیے لازمی بات ہے جیرانہ جائیں یا مسجد عائشہ جائیں۔ بہرحال تکبیر میں، جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو مسافر ہیں عزیزیہ میں کہیں بھی ہیں وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ حج کے دنوں میں بدن سے خون نکل آئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے طواف شروع کرنے سے پہلے کندھا نہیں نکالا، بہرحال اللہ معاف کرے، کوئی بات نہیں۔ جہاں میقات احرام باندھا، جدہ پہنچے، جدہ سے پھر ان کو احرام کے حال مکہ مکرمہ کے بجائے مدینہ منتقل کر دیا، تو اب نیت کر چکے تھے، احرام باندھ چکے تھے، پھر تو ان کو لازم احرام میں رہنا ہوگا۔ ورنہ یہ ہے کہ نہیں، بس ارادہ تھا اور نیت بھی نہیں کی، احرام بھی نہیں باندھا، مدینہ چلے جائیں، جب مدینہ سے واپس آئیں وہی سے عمرہ کر رہے ہیں۔ مولا علی کہنا جو ہے بالکل غلط ہے، من کنت مولا علی، اس کا معنی دوست ہے، مولا علی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر مولا علی مشکل کشا ہوتے تو اپنی اولاد کی مشکل حل نہ کرتے۔ بچے کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، وہاں تشریف نہیں رہ گئے، تم کبڈی کھیلو تو آ جاتے ہیں۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ حرم میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، ان کو پیسے دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب اور لڑکیوں کو اچھا بنائے، عالمہ بنائے، صالحہ بنائے۔
والد کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. وسوسے آتے ہیں تو آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں. یہاں حنفی مسلک کے مطابق بھی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں. صلاۃ اور سلام میں بڑا فرق ہے. میزاب رحمت کو رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برستی ہے. طواف بھی کیا، صفا مروا بھی کیا، نفل بھی ادا کی، سر کے بال سے پہلے کپڑے ڈال دیے، پھر کاٹے کہ نہیں کاٹے، کاٹے ہیں تو ٹھیک ہو گیا. پاکستان والی قربانی الگ ہے، یہاں حج کی بکری ہے. حجر اسود کا بوسہ عورت بھی لے سکتی ہے لیکن دھکے نہ لگیں. میں دائیں کندھا کھولنا بھول گیا، کوئی دم نہیں پڑتی. میں نے حجر اسود کے لیے بسم اللہ اللہ الہ الا اللہ واللہ الحمد ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر لا حول ولا قوت، یہ بھی ٹھیک ہے. مدینے سے واپس آ کر اگر مکے میں 35 دن رہنا ہے تو پھر آپ مقیم ہیں. جمعہ کا خطبہ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے لیکن خطبہ عربی میں ہونا چاہیے. اللہ لا ولدو کو اولاد تا فرما. حدود حرم میں حل کرا سکتے ہیں، ہوٹل میں بھی جا کے کرا سکتے ہیں. میں نے طواف میں 7 چکر لگائے، مجھے بار بار ذہن میں آتا ہے کہ میرا ایک چکر رہ گیا، جا کے ابھی پورا کر لو، بس جان چھڑواؤ اپنی. اب کیا علاج ہے؟ شک کا کیا علاج ہے؟ مسجد پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شیعہ سے قربانی میں شرکت نہ کریں. میں نے مسجد جیران سے احرام باندھا، تلبیہ پڑھنا بھول گیا، حرم میں آ کے آیا تلبیہ پڑھا، ٹھیک ہو گیا. عمرے کے طواف میں درمیان کندھا کھلا رکھا، 5ویں چکر میں کندھے پر غلطی سے کندھے پہ ڈالے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایک آدمی نے جوتے درمیان میں کبھی کبھی نکالا، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا، مجھے پتہ نہیں ہے کیا سوال ہے. میرا سوال نواسا ہے، ایان ہے، ٹھیک ہے نام رکھ لیتا ہوں. اگر احرام کی حالت میں ایسا ہو جائے کچھ نہیں ہوگا. سر پہ کپڑا رکھنا منع ہے، آنکھوں پہ رکھنا منع تو نہیں ہے، لیکن اس انداز میں نہ رکھیں کہ وہ سر پہ بھی آ جائے. اگر احرام کی حالت میں چوٹ لگ جائے تو اس پہ دوائی یا مرہم بالکل لگا سکتے ہیں. نفلی طواف کرتے ہوئے ہم حتیم میں داخل ہو گئے، وہاں ہم نے نفل بھی پڑھے اور کعبے کے غلاف کو دعا بھی کیا. آپ کا وہ طواف نہیں ہوا، فاسد ہو گیا، دوبارہ اس طواف کے بدلے میں طواف کرو. اگر میرا رشتہ دار ہے، زندہ ہے لیکن بیمار ہے، نہیں ہے، اس کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. عورت جب وضو کرے گی تو سر پہ جو کپڑا ہے بالکل کھول کے بالوں پہ مسح کرے گی. یہ تھوڑا ہے کہ کپڑے پہ مسح کرے گی، کو پٹی بندھی ہوئی ہے، زخم ہے اس کو. اگر کپڑے کے اوپر سے مسح کیا تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا. میرا بھائی، جب امام سلام مکمل مسئلے کو سمجھا کریں خدا کے لیے. امام جب سلام پھیرتے ہیں تو مسلک حنفی یہ ہے کہ اگر امام ایک طرف بھی سلام مکمل پھیر لے تو نماز کا سلام ہو جاتا ہے. اب مقتدی بھی سلام پھیر سکتا ہے. یعنی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب مقتدی کا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن اگر وہ امام کے ساتھ مل جائے یا امام سے پہلے کہہ دے تو نماز ہی باطل ہو گئی. جیسے ہماری عادت ہے، ابھی امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ حجر اسود پر بھی پہنچ جاتے ہیں. یعنی فرض نماز باطل ہو گئی، بوسہ دینے چلے گئے. اب جہالت کا کیا علاج ہے؟
لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے احتیاط یہی ہے کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیر دے مقتدی بیٹھا رہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اب مقتدی کیسے، تاکہ اس کی نماز میں کوئی غلطی کا خوف ہی نہ رہے، کیونکہ اب دونوں طرف سلام پھر گیا، امام تو یعنی فارغ ہو گیا۔ تو احتیاط اسی میں، بہرحال کوشش یہ کرنی ہے کہ امام سے سبقت نہ ہو کسی بھی حال میں۔